کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں قرآنی واقعات، جن میں ایک واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اللہ پاک نے قرآن میں 8 جگہ ذکر کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نسب نامہ: صالح بن عبید بن آصف بن ماشع بن عبید بن حارث بن سمود اور وہب بن مشہور تابعی اس طرح نقل کرتے ہیں: صالح بن عبید بن جابر بن سمود تورات کے بہت بڑے عالم ہیں، تاہم حضرت صالح سے سمود تک نسب کی جو کڑیاں بغوی نے جوڑی ہیں، علماء انساب کے نزدیک وہی تاریخی حیثیت سے راجح اور قرب صواب ہیں۔ سید محمد آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ امام شبلی دوسرے قول کو راجح سمجھتے ہیں۔ سمود کی بستیاں: سمود کہاں آباد تھے اور کس خطہ میں پھیلے ہوئے تھے، اس کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ ان کی آبادیاں حجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قریہ تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کا مقام سکونت ہے اور آج کل فجل نافع کے نام سے مشہور ہے۔ سمود کی بستیاں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں اور اس زمانے میں بھی مصری اہل تحقیق نے ان کو بھی بیان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہا جاتی تھی۔ اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ جو شخص شام سے حجاز کو آتا ہے، اس کی راہ میں ان کے مٹے نشان اور بوسیدہ کھنڈرات پڑے ہیں۔ حجر کا یہ مقام جو حجر سمود کہلاتا ہے، شہر مدین سے جنوبی مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ خلیج عقبہ اس کے سامنے پڑتی ہے اور جس طرح عاد کو ادرام کہا گیا ہے، حتیٰ کہ قرآن عزیز نے ان کو مستقل صفت ہی بنایا۔ اس طرح ان کی ہلاکت کے بعد ان سمودرام یا عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یورپ میں جو علماء مشرق کی تاریخ اور مشرقی علوم سے شغف رکھتے ہیں، ان کے متعلق مباحث و نظریات قائم کرتے ہیں۔ ان کو مشترک کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض اگر یہ حقیقتاً قدامت و مہارت رکھتے ہیں کہ سمود کی اصل کیا ہے اور ان کا وجود کب اور کس زمانے میں، اس سوال کے جواب میں ان کے 2 گروہ ہیں۔ ایک فریق کہتا ہے کہ یہ یہود کا ایک گروہ تھا جو فلسطین میں داخل نہیں ہوا تھا اور یہیں بس گیا تھا، مگر یہ قول نہ صرف پایۂ تحقیق سے گرا ہوا ہے بلکہ قطعاً غلط اور مہمل ہے، اس لیے کہ تمام مورخین باتفاق رائے تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی وہ زمانہ قریب بھی نہ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلتے کہ سمود کی آبادیاں ہلاک و تباہ ہو چکی تھیں اور ان کا قطع کما ہو چکا تھا۔ نیز قرآن عزیز تصریح کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون نے جھٹلایا تو آل فرعون ہی میں سے ایک مرد مومن نے یہ کہہ کر اپنی قوم کو ڈرایا کہ تمہاری اس تکذیب کا نتیجہ کہیں وہی نہ ہو جو تم سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد کی قوموں کا اپنے پیغمبر کی تکذیب کی وجہ سے ہوا تھا۔ متشرقین کی دوسری جماعت کہتی ہے
یہ عمالقہ میں سے تھے اور فرات کے مغربی ساحل سے اٹھ کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ عمالقہ میں سے تھے جن کو مصر کے بادشاہ حمس نے خارج البلد کر دیا تھا، اور چونکہ مصر کے زمانہ میں فن سنگ تراشی میں انہوں نے کمال حاصل کر لیا تھا، اس لیے ہجر جا کر پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر بے نظیر عمارات تیار کیں اور عام رائج طریقہ پر بھی عالیشان محل بنائے۔ مگر اہم عاد کے واقعہ میں یہ ثابت کر آئے ہیں کہ عاد سمود ساری اقوام میں سے ہیں، اور یہ کہ اہل عرب ان کو محض یہود کی غلط تقلید میں امالکہ میں سے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ سمود کی آبادیوں کے قریب بعض ایسی قبریں پائی جاتی ہیں جن پر ارامی زبان کے کتبے لگے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل ان لوگوں کی قبریں ہیں جو قوم کی ہلاکت کے ہزاروں برس کے بعد اتفاقاً یہاں آ کر بس گئے، اور انہوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کی قدامت ظاہر کرنے کے لیے ارامی خط میں، جو کہ خط قدیم ہے، اپنے کتبے لکھ کر لگا دیے تاکہ یادگار رہیں، ورنہ وہ قبریں نہ سمود کی ہیں اور نہ یہ زمانہ ہے۔ مصر کا مشہور عیسائی مورخ جورجی زیدان اپنی کتاب العرب قبل الاسلام میں اس کے قریب لکھتا ہے، کہتا ہے، آثار قنبات کے پڑھنے سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ولادت مسیح سے کچھ پہلے بستیوں کے اقتدار میں آ گئی تھیں۔ یہ لوگ بطرہ کے ساکنین میں سے تھے، جن کا ذکر عنْ قریب کتاب میں آنے والا ہے، اور ان کے آثار اور ٹیلوں کو بہت سے متشرقین نے خود دیکھا ہے اور مقدمہ کتاب میں اس کا ذکر تفصیل سے کر چکا ہیں۔ انہی کے آثار کو انہوں نے پڑھا جو پتھروں پر کندہ ہے، اور ان میں سب سے زیادہ اہم وہ کھنڈر ہیں جو قصر، بنت، قبر بادشاہ، قلعہ اور برج کے ناموں سے موسوم ہیں۔ ان پر جو کچھ تحریر ہے وہ نہی تحریر ہے، اور ان میں سے بعض یا سب کی سب وہی تحریریں ہیں جو قبروں پر کندہ ہیں۔ متشرقین نے یہاں جو کچھ پایا ان میں سے حسب ذیل ایک کتبہ بھی ہے جو پتھر پر ہتبی حروف میں کندہ ہے اور ولادت مسیح علیہ السلام سے قریب زمانے کا مکتوب ہے، اور کندہ عبارت کا یہ مضمون: مقبرہ کمکم بنت دائلہ بنت حرم نے اور کمکم کی بیٹی کلیہ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بنوایا ہے۔ اس کی بنا بہت اچھے مہینوں میں شروع کی گئی ہے، اور یہ تتبیوں کے بادشاہ حارث کی تخت نشینی کا 9واں سال ہے۔ وہ حارث جو اپنے قبیلے کا عاشق صادق ہے، حقیقت کبھی فراموش نہ ہونی چاہیے کہ کسی شخص سے صرف اس قسم کے خارق عادات عامل صادر ہونے کا نام معجزہ نہیں، اور محض اس عمل کے بروئے کار لانے سے وہ نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی اور رسول کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کی تمام زندگی اس طرح آزمائش، امتحان اور کسوٹی پر اتر چکی ہو کہ اس کا کوئی شعبہ زندگی ناقص اور ناقابل اعتراض نہ ہو۔ اس کی تمام زندگی میں اخلاق کی بلندی، گناہوں سے معصومیت اور صداقت گفتار کردار کا کمال ہی پایا جاتا ہو۔ پھر اگر ایسا شخص دعویٰ نبوت کرتا
اور اپنے دعوے کی صداقت میں علمی دلائل اور برہین کے علاوہ خدا کے نشانات معجزات بھی پیش کرتا ہے تو بلا شبہ وہ نبی ہے اور بلا ریب اس کا یہ فعل معجزہ ہے۔ ہم نے بھی کہا کہ معجزہ در حقیقت نبی کا اپنا عمل نہیں ہوتا بلکہ وہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور فعل ہے جو نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ نبی اور رسول بھی ایک انسان اور بشر ہی ہوتا ہے اور کسی انسان کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے قوانین عام و خاص میں دخل اندازی اور دراندازی کر سکے۔ یہ تو خدا ہی کی مرضی ہے، اگر وہ چاہے اور مناسب حال اور وضاحت وقت سمجھے تو نبی اور رسول کے ہاتھ پر ایسے فعل کا ظہور کرا دے جو اس کے قوانین فطرت کی عادت خاص کی قسم میں داخل ہوں، اور اگر نہ چاہے تو نبی اور رسول کے لیے بھی اس کا اظہار ناممکن اور محال ہے۔ غزوہ بدر میں جبکہ 313 کے مقابلے میں ساز و سامان سے مسلح 1000 دشمنوں کا لشکر مسلمانوں پر یلغار کر کے آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب مٹھی بھر خاک پھینک دی، جس کی وجہ سے ہر لشکری کی آنکھ میں خاک کے ریزے پہنچے اور وہ بے چین ہو کر آنکھیں ملنے لگے، اور اس طرح مسلمانوں کو حملہ کر کے فتح حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کا مختصر اور معجزانہ انداز میں قرآن عزیز نے جس طرح تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے اس دعوے کی قوی اور یقینی دلیل ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور تم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی تھی جو تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی، لیکن وہ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ غور فرمائیے کہ اس مقام پر نبی کے اس عمل کو جو ان کے ہاتھوں انجام پایا تھا کس عجیب و غریب انداز سے معجزہ ہوا اور وہ معجزہ ثابت کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اے پیغمبر مٹھی بھر خاک بے شک تمہارے ہاتھ سے پھینکی گئی اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں تھی، لیکن مٹھی بھر خاک کا یہ اثر کہ دشمن کی محاذ کی دوری اور دشمن کے اتنے بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں میں جھونک دی تمہارے ہاتھ سے ناممکن تھا۔ یہ در حقیقت خدا کا فعل تھا کہ اس کے یہ قدرت نے ان تمام دشواریوں کو ایک لخت ختم کر کے اس مٹھی بھر خاک کو اس حالت پہنچا دیا کہ دشمنوں کا پورا لشکر ہزیمت کھا کر فرار ہو گیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو آپ کے سامنے اس طرح واضح کیا گیا۔ معجزہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا بلکہ وہ براہ راست خدا کا فعل ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس کی تائید میں کیا جاتا ہے، اور کسی رسول کو طاقت میں نہیں کہ وہ کوئی نشانی معجزہ لا سکے خدا کی اجازت کے بغیر۔ پس جب خدا کا حکم آپ پہنچتا ہے تو حق کے فیصلے کر دیا جاتا ہے اور اس موقع پر جھٹلانے والے خسارے میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ اے مسلمانوں تم کو خبر نہیں کہ ان کے پاس اگر یہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ غرض حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے مگر قوم پر مطلق اثر نہ ہوا بلکہ اس کا بغض و عناد ترقی پاتا رہا اور ان کی مخالفت بڑھتی رہی اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئی، اگرچہ ایک مختصر اور کمزور جماعت نے
ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار اس طرح باطل پرستی پر قائم رہے اور انہوں نے خدا کی دی ہوئی ہر قسم کی خوش عیشی اور رفاہیت کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت کو شمار کیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ صالح اگر ہم باطل پرست ہوتے، خدا کے صحیح مذہب کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقہ پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ دھن دولت، سرسبز شدہ باغات کی فراوانی، سیم وزر کی بہتات، بلند و عالی شان محلات کی رہائش، میوہ جات اور پھلوں کی کثرت، شیریں نہروں اور عمدہ مردوں کے افزائش نہ ہوتی تو خود کو اور اپنے پیروں کو دیکھ اور ان کے تنگ حالی اور غربت پر نظر کر اور بتلا کہ خدا کے پیارے اور مقبول کون ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنی اس رفاہیت اور عیاش سمانی پر شیخی نہ مارو اور خدا کے سچے رسول اور اس کے دین برحق کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اگر تمہارے کبر و غرور اور عناد کا یہی حال رہا تو پل بھر میں یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ تمہارا یہ ساز و سامان۔ بے شک یہ سب کچھ خدا کی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ ان کو حاصل کرنے والے ان کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سر نیاز جھکائیں، اور بلا شبہ یہی سامان عذاب و لعنت ہیں اگر ان کا استقبال شیخی اور غرور کیا جائے۔ اس لیے یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ ہر سامان عیش خوشنودی الہی کا ثمرہ ہے۔ سمود کو یہ بھی حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہی ایک انسان خدا کا پیغمبر بن جائے اور خدا کے احکام سنانے لگے۔ وہ سخت تعجب سے کہتے، کیا ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اترتی ہے؟ یعنی اگر ایسا ہوتا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے نہ کہ صالح اور کبھی اپنی قوم کے کمزور افراد جو کہ مسلمان ہو گئے تھے ان کو خطاب کر کے کہتے، کیا تم کو یقین ہے کہ بلا شبہ صالح اپنے پروردگار کا رسول ہے؟ مسلمان جواب دیتے، انہوں نے بے شک ہم تو اس لیے ایمان لائے ہیں۔ اور یہ متکبرین غصے میں کہتے، بلا شبہ ہم تو اس شے کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور اور سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت اور نصیحت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور خدا کے نشان معجزہ کا مطالبہ کیا۔ تب صالح علیہ السلام نے درگاہ الہی میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوبہ اونٹنی کی شکل میں یہ موجود ہے، دیکھو، اگر تم نے اس کو ایذا پہنچائی تو پھر یہی تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگی، اور خدا تعالیٰ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے لیے باری مقرر فرما دی ہے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا لحاظ اس میں فرق نہ آئے۔ قرآن عزیز نے یہ بتایا، یہ نشانی اپنے اندر اور خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی اور ایک روز سازش کر کے قدار بن صالح کو اس پر آمادہ کر دیا کہ وہ اس کے قتل میں پہل کرے اور باقی اعانت کریں۔ اس طرح ناکے کو ہلاک کر ڈالا۔ حضرت صالح السلام کو جب یہ معلوم ہوا
تو آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے، بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کر، 3 روز کے بعد وہ نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے ٹھیس نیس کر جائے گا۔ صالح علیہ السلام کے سچے ہونے کا یقین تھا اور صرف حسد بغض سے انکار کرتے تھے۔ اب جب کہ خدا کے حکم کے خلاف جرم کر چکے اور اس کی پاداش میں صالح علیہ السلام سے عذاب کی ہولناک خبر سنی تو ان پر خوف و دہشت کے وہ فطری رنگ اور نقوش نمایاں ہونے لگے جو موت کے یقین کے وقت خوف و دہشت سے مجرموں کے اندر پیدا ہوا کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہی سے دریافت کیا کہ وہ کس قسم کا نشان چاہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے والے پہاڑ میں سے یا بستی کے ان پتھر میں سے جو کنارے پر نصب ہے ایک ایسی اونٹنی ظاہر کر کے جو گبھن ہو اور فوراً بچہ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے درگاہ الہی میں دعا کی اور اس وقت سب کے سامنے پتھر یا پہاڑ سے حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے بچہ دیا۔ یہ دیکھ کر ان سرداروں میں سے جندو بن عمرو تو اس وقت مشرف اسلام ہو گیا اور دوسرے سرداروں نے بھی جب ان کی پیروی میں اسلام لانے کا ارادہ کیا تو ان کے ہیکلوں اور مندروں کے دعا بن عمرو جناب اور ان کے کہن رباب بن صفر نے اس کو اس سے باز رکھا اور اس طرح باقی دوسروں کو بھی اسلام لانے سے روکا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو طینہ کہ دیکھو یہ نشانی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے، خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ اب تم کہ ایک دن تم پانی پیو ایک دن یہ پیے گی۔ قوم نے اگرچہ اس حیرت ناک معجزہ کو دیکھ کر ایمان قبول نہ کیا لیکن دلوں کے اقرار نے اس کو عذاب پہنچانے سے باز رکھا اور یہ دستور جاری رہا کہ پانی کی باری ایک روز ناکا کی رہتی اور تمام قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی اور دوسرے روز قوم کی باری ہوتی اور ناکا اس کے بچہ بغیر روک ٹوک کے چراگاہوں میں چرتے اور آسودہ رہتے، مگر آہستہ آہستہ یہ بات بھی ان کو کھٹکنے لگی اور آپس میں اصلاح و مشورے ہونے لگے اس ناکا کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس باری والے قصے سے نجات ملے، کیونکہ ہمارے جو پاؤں کے لیے اور خود ہمارے لیے یہ قید ناقابل برداشت ہے۔ یہ باتیں اگرچہ ہوتی رہتی تھیں لیکن کسی کو اس کے قتل کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ پھر ایک حسین و جمیل مالدار عورت صدوق نے خود کو ایک شخص مزدہ کے سامنے اور ایک مالدار عورت انزیہ نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو قدر کی سامنے یہ کہہ کر پیش کیا، اگر وہ دونوں ناکا کو ہلاک کر دیں تو یہ تمہاری ملک میں تم ان کو بیوی بنا کر عیش کرو۔ آخر قدر بن صالف اور مزدہ کو اس لیے آمادہ کر لیا گیا اور طے پایا کہ وہ رائے میں چھپ کر بیٹھ جائیں اور ناکا جب چرا جانے لگے تو اس پر حملہ کر دیں، اور چند دوسرے آدمیوں نے بھی مدد کا وعدہ کیا۔ غرض ایسا ہی کیا گیا، ناکا کو اس طرح سازش کر کے قتل کر ڈالا۔ پھر آپس میں حلف کیا کہ رات ہونے پر ہم
سب صالح علیہ السلام اور اس کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے اولیاء کو قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، اور بچہ یہ دیکھ کر بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیختا اور بولتا ہوا پہاڑی میں غائب ہو گیا۔ صالح علیہ السلام کو یہ خبر ہوئی تو حسرت و افسوس کے ساتھ قوم سے مخاطب ہو کر آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، اب خدا کے عذاب کے تم مستحق ہو۔